الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رحمان اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم 21 رمضان المبارک سے روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مختلف نئے مسائل کے ساتھ، اور ان پر مختلف مستند مفتیان کرام سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے اس دور کے جدید مسائل کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور یہ ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے موجودہ دور میں کون سے مسائل ایسے ہیں جن کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اور جو ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے اعمال کے لیے خطرات کا باعث بن سکتے ہیں، وہ فتن، اور ان سے بچنا بھی چاہیے۔ تو آج اس ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی صاحب۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج اسی طرح موجودہ دور کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو دور ہے یہ ایک فتنوں کا دور ہے۔ بالکل ہر جگہ جو ہے نا ایک نیا فتنہ ہے، موبائل اٹھائیں تو 15-20 فتنے تو ایک ہی اسکرول میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ فتنہ کیا ہے؟ سب سے پہلے عوام کے لیے، ناظرین کے لیے بات سمجھائیں کہ فتنہ ہوتا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و صلی اللہ علیہ رسول الکریم، اما بعد۔ اچھا، یہ بات یہ ہے کہ فتنے کی جو اصطلاح ہے قرآن مجید کی روشنی میں اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں تقریباً 7-8 معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ مشہور جو معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فتنے کا جو یہاں پر ہم جس موضوع کے لیے بیٹھے ہیں تو وہاں فتنے کا معنی ہے آزمائش کا، اور یہ اصطلاح احادیث میں ایک خاص اصطلاح شمار کی جاتی ہے۔ آپ نے مشکات شریف پڑھی ہوگی، دیگر کتابیں مستقل باب باندھتے ہیں محدثین، کتاب الفتن، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاص ارشادات ہیں فتنوں سے متعلق، اور خاص طور پر وہ آخری زمانوں سے متعلق ہیں۔ اور اس سے ریلیٹڈ جو عنوان ہے فتنے آخری زمانے میں ہوں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ متعلق علامات قیامت کا موضوع بھی ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بتایا آخری زمانے میں یہ فتنہ ہوگا جب قیامت قریب ہوگی، جب امام مہدی آنے والے ہوں گے، دجالی فتنہ آنے والا ہوگا۔ تو یہ علامات قیامت اور امام مہدی امام مہدی علیہ السلام، اس طرح دجال کا جو موضوع ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا موضوع ہے، احادیث میں اور ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ تینوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور فتنے کا جیسے میں نے آپ کو معنی بتا دیا، آزمائش، اور خاص طور پر ایک اور معنی قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے، کفر کا معنی، فسق کا معنی، فجور کا معنی۔ تو اس کا عام معنی یہی ہے فتنے کا کہ انسان کی آزمائش اس طرح کہ یا تو وہ اس راستے پہ جائے یا اس راستے پہ جائے، اس کے لیے آزمائش ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فَلْيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون وقتی نفع کے لیے جو ہے اس راستے پر، گناہوں کے راستے پہ چلے جائے، اور کون ہمیشہ کے فائدے کے لیے اس جو ہے کامیابی کے راستے پہ چلے۔ تو فتنے کا معنی جو یہاں پر ہے وہ آزمائش کا ہے، انسان کی آزمائش بہت ہوگی ایمان کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے۔ مطلب موجودہ دور میں فتنے ہیں، بہت سارے فتنے ہیں، لیکن ان فتنوں کی نوعیتیں کیا ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ فتنوں کی دو بڑی نوعیتیں آپ سمجھ لیں، جو زیادہ آپ نوعیتیں سمجھنے جائیں گے مشکل ہوگی۔ دو نوعیت جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا، ایک ہے علمی فتنے، ایک ہے عملی فتنے۔ ہمارے حضرات نے اس پہ لکھا بھی، یہ دو بڑے نوعیت ہیں اس کی۔ علمی فتنے انسان کے عقائد پر حملہ کرتے ہیں، عقائد کے راستے سے اس کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں۔ کسی نہ کسی اسٹیپ میں عقیدے کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ بدعمل انسان ہوگا، وہ کچھ پٹائی کھا کے جہنم میں، پھر جنت میں اللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت، اللہ بدعمل کو بھی معاف کر دے اللہ چاہے تو۔ لیکن عقیدے کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں اگر اوپر نیچے ذرا سا ادنا سا شک آ جائے ایمان میں، آپ کو پتہ ہے آپ کہ کیا مسئلہ ہے، پھر مرتد ہو جائے گا، ہمیشہ کی جہنم میں مخلد فی النار ہوگا۔ تو یہ معاملہ عقائد کا ہے۔ علمی فتنے زیادہ خطرناک ہیں، اس میں پھر میں نے کچھ تفصیلات عرض کی کہ انسانی عقائد کے ہیں۔ پھر آج کل یہ ہے کہ دین تو ٹھیک ہے، مغرب نے بڑی کوشش کی، مغرب کے لیے یہ شیطان پرستوں نے کوشش کی، کیونکہ یہ ایمان، یہ جو معرکہ ہے ایمان و کفر کا ازل سے چلا آ رہا ہے، شیطان کا رحمان کا مقابلہ چلے آ رہا ہے۔ ہم مغرب کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، لوگ بولتے ہیں مغرب کی آپ بات کیوں کریں، ہر چیز کے پیچھے انگریز کھڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ یہ شیطان کی ایک مظہر ہے مغربی جو دجل کاریاں ہیں، جو یہ آپ کے لادین قوتوں کی محنت ہے۔ یہ شیطان تو سامنے نہیں آئے گا اپنی شکل دکھا کر، یہ ان کی صورت میں شاید ہمارے پاس اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ ان کا استعمال ہم پر رہا ہے، تو ہم ساری چیزیں انہیں سے بتائیے، آئی تو انہیں کی وجہ سے ہمارے پاس ساری چیزیں، مرغوبیت کا سب سے زیادہ ہے ہمارے اندر۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا عرض کر رہا تھا، علمی فتنے جو ہیں، جی علمی فتنے بہت زیادہ ہیں۔ اس میں جو ہے مغرب نے پوری کوشش یہ کی کہ ان کا قرآن، ان کا دین سائڈ میں کر دیا جائے، کامیاب نہیں ہو سکے۔
آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں ہی باقاعدہ اور دیگر ممالک میں بوسنیا اور دیگر جگہوں میں روس کے جو ہمارے اسلامی ممالک تھے حفاظ کرام کو باقاعدہ بالکل شہید کر دیا گیا. قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی باقی نہ رہے، یہ کوشش کی گئی. لیکن کیا کرے، سینوں میں تو قرآن موجود ہے نا. استعمار نے پوری کوشش کی کہ ان کو جو ہے ان کو بالکل اپنے قبضے میں رکھے، ان کو ختم کر دے، دین کو. کامیاب نہیں ہو سکے. اب نیا روپ سامنے آیا. دین ٹھیک ہے، دین بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ہم بتاتے ہیں دین آپ کو کیا ہے. یہ رویش ہے. بڑے بڑے آپ خلاصہ نکالیں گے ندوی رحمۃ اللہ علیہ میاں کی کتابوں کا. حسن عسکری مرحوم نے جو اتنا لکھا ہے اس موضوع پر، مفکرین نے، وہ یہ کہیں گے اس وقت کا فتنہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ دین صحیح نہیں ہے، دین پر عمل نہیں کرو، دین کو چھوڑ دو، دین نقصان دہ ہے، کفر تمہارے لیے بہتر ہے، فسق و فجور بہتر ہے. انسانی عقل کہتی ہے فسق و فجور اچھا نہیں. لیکن یہ ہے کہ دین ہم بتائیں گے آپ کو کیا ہے، ہمارا پسندیدہ دین، جو دین جو ہے آپ کے ذاتی زندگی تک محدود ہو، اور جو آپ کی پرسنل لائف کا مسئلے سے کہتے ہیں نا، میرا پرسنل معاملہ ہے والا دین. یہ پرسنل معاملہ کہنے والا کہتا ہے کہ اب دین کو پرسنل لائف پہ کرا دیا، بولے آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، دین کو بس اپنا یہ والا دین اچھا لگتا ہے ان کو. مغرب قبول کرتا ہے، ہمارے ہاں جو طبقہ ہے جو وہ بھی قبول کرتا ہے، اس کو پسند کرتے ہیں سب کو. اچھی بات ہے، والا دین ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. تو بہرحال مذہب اس سے کافی ہم نے پڑھا ہے احادیث میں، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، سماجیات، معاشیات، سیاسیات، دین کا 80% حصہ اس پر موجود ہے. معاملات ہے، معاشرت ہے، اس کو اب کاٹا جا رہا ہے. تہذیب کے نام پر، لائف اسٹائل کے نام پر اسلامی معاشرت اقداریات کو بھی کاٹا جا رہا ہے. سیاست معیشت میں تو ہمارا ویسے بھی دنیا میں کوئی کام نہیں رہا. ہم یا تو پس چکے ہیں، مغلوب ہو چکے ہیں. رہ گئی ہماری جو ہے معاشرتی کوئی زندگی تھی، وہ ہمارے ہاتھ سے جاری ہے. انفرادی طرز زندگی بھی میں بگاڑ آ چکا ہے. کیونکہ خاندانی ماحول سسٹم بھی جو ہے اس کے اندر بھی انہوں نے نقب لگا دیا ہے میڈیا کے ذریعے. گھر گھر میں جو چیزیں موجود ہیں، ان کے آلے موجود ہیں. تو بہرحال یہ فتنے ہیں، ایمان کے فتنے ہر اعتبار سے. علمی ہو گئے. پھر عملی فتنے. عملی فتنوں میں تمام جو ہے گناہ، آپ علیہ السلام نے اس کا اشارہ کیا ہے. پھر عملی فتنوں میں بھی بعض گناہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے، قلب کے ساتھ ہوتا ہے. حسد ہے، ریاکاری ہے، اور انسان کسی سے نفرت کر رہا ہے خواہ مسلمان بھائی سے. دل کے فتنے، دل میں برے خیالات لا رہا ہے. شہوت کا فتنہ دل کا فتنہ ہے. بعض عملی فتنے، گناہ کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے. تو یہ دو بڑی آپ کیٹیگری کر سکتے ہیں فتنے. اچھا، میں اصل یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. ہم اتنی دیر سے فتنوں میں بات کر رہے ہیں، لیکن آج کے دور میں فتنوں کو جاننا ضروری کیوں ہے؟ اگر کسی اس دور میں بات کی جائے نا، اس دور کے فتنے ہی ہیں، کہہ رہے ہیں فتنے کیا ہیں، یہ تو بس ہیں مسئلے مسائل بس ہو جائیں گے. لیکن یہ فتنہ کا لفظ ہے، یہ بہت اہم لفظ ہے. یہ جو اس دور کے لیے خاص طور پہ مسلمانوں کے اندر جو آیا ہوا ہے، تو اس دور کے مسلمانوں کو فتنوں کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس زمانے میں تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو، میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مشہور ہے، کتاب الفتن کے باب میں ان کی حدیثی منقول ہوتی ہے. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام، اللہ کے نبی کے رازدار. آپ نے ان کو اکیلے میں بہت ساری حدیث بتائی تھی کہ آخری زمانے میں یہ ہوگا، یہ فتنے ہوں گے. تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمارے سامنے ایک دن پورے دن لمبے دورانی کا خطبہ دیا. اس میں آپ نے اگلے پچھلے کے جو فتنے تھے سب آپ نے بتا دیے. جو یاد رکھ سکتا تھا اس نے یاد رکھا، اور بعض حضرات سے بھول گیا. لیکن مجھے اچھی طرح یہ تمام فتنوں کے بارے میں یاد ہے. آپ علیہ السلام جب فتنوں کے بارے میں بتاتے تھے تو آپ کا چہرہ سے سرخ ہو جاتا تھا، جیسے ایسا لگتا تھا جیسے پیچھے سے دجال نکلنے والا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، آپ علیہ السلام جو فتنوں کا تذکرہ کر، فتنوں سے میں نے کہہ دیا تمام عناوین ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. سب سے آخری درجے کا فتنہ دجالی فتنہ ہوگا. اس میں بھی آپ کو بتاتا ہوں دجالی فتنہ ہے کیا. یہ بھی ایک اہم عنوان ہے، کیونکہ ہمارے احادیث میں یہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس زمانے ہمارے حضرات کے تھے، یہ وہی زمانہ ہے. آپ علیہ السلام نے جو علامتیں بتائی تھی، آپ کتاب الفتن کی احادیث یوں رکھے اور پڑھیں. میں آج ہی آنا تھا ٹاک شو میں، تو میں نے مشکات شریف میں کتاب الفتن کھول کے باقاعدہ حدیث پڑھی ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو یقین مانیں آپ علیہ السلام نے جو کہا تھا آخری زمانے میں یہ ہوگا، علم اٹھا دیا جائے گا، خیانت بہت عام ہو جائے گی، ایک امین شخص نہیں ملے گا، پورے بازار میں امین شخص نہیں ملے گا، اور جو ہے دین کو استخفاف دین جو ہے اس دین کو بڑا ہلکا شمار کیا جائے گا، دین کی اہمیت نہیں رہے گی. اور جو ہے اذا ضیع الامانہ، امانت اور ذمہ داری، فانتظر الساعۃ، قیامت کا انتظار کریں. تو آپ دیکھیں گے، آپ کو لگے گا آپ علیہ السلام نے اسی زمانے سے ہو بہو ایک علامت ایسی نظر نہیں آتی جو آپ نے کہا. ہاں وہ جو علامتیں پوری ہونی ہے، علامت صورہ کہ امام مہدی آنے یہ تو پوری ہوگی، لیکن جو ماحول کے لیے کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے بتایا پوری، ہمارے لیے ضروری اس وجہ سے ہے تاکہ ہم اس آخری زمانے میں محنت کریں. کیونکہ ایمان کے فتنے ہوں گے. آپ علیہ السلام نے ساتھ بتایا یصبح کافرا و یمسی مؤمنا، ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کسی ایسے فتنے کا شکار نہ ہو. صبح اٹھے تو مومن تھے، شام کو کافر ہو جائے، پھر شام کو پھر نماز پڑھ کے مومن ہو، پتہ ہی نہیں کب نکل گئے دین سے، کب چلے گئے ایمان میں، کوئی عقیدہ نظریہ ایسا اپنا لیا.
تو اس لیے اور زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے ہمیں. صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں للہیت کا دور تھا، تقوی کا دور تھا. ابھی زیادہ اس لیے کیونکہ اچکنے والے فتنے کھڑے. آپ علیہ السلام نے کہا، یختلس کا لفظ آیا حدیث میں، اچکنے والے فتنے اچک لیں گے. آپ گھر سے باہر نکلے، اچکنے کے لیے کتنے فتنے کھڑے ہیں. آپ واپسی آتے ہیں، آپ کے دل کی حالت بدل چکی ہوتی ہے. آپ کو جو ہے، آپ اندھیرے میں بیٹھے ہیں کمرے میں اکیلے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، خلوت ہے، وہاں بھی ایک بڑا فتنہ سب کو پتہ ہے موجود ہے. کیسے اچکتا ہے، پورا ایمان خالی کر دیتا ہے. آپ علیہ السلام نے باقاعدہ حدیث میں فرمایا ہے. میں وضاحت کر رہا ہوں تاکہ آگے یہ سوال شاید آئیں آپ کے دل میں. میں پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ اس حوالے سے کہا ہے کہ انسان سوئے گا، صورتحال یہ ہوگی کہ انسان سوئے گا، اٹھنے کے بعد اس کے دل میں ہلکا سا، یعنی ایک جیسے نقطہ، نقط کا لفظ ہے، ہلکا سا جیسے آبلہ پڑ جاتا ہے نا، اس طرح ایمان کی حیثیت رہ جائے گی. پھر سوئے گا. سونے کا مطلب حدیث میں یہ نہیں کہ سوئے گا، مطلب یہ غفلت میں پڑے گا، تھوڑا سا ماحول سے متاثر ہوگا، پھر آئے گا وہ ایمان کی شمع پھر بجھ چکی ہوگی. تو یہ صورتحال ہے. جو دینی ماحول سے جڑے ہوئے وہ بھی محسوس کرتے ہیں، ماحول ذرا سا تبدیل ہوتا ہے کتنی دل میں ظلمت آ جاتی ہے. اور جو اللہ معاف کرے جو اس سے مسجد ہی نہیں آتے پورے مہینے، پورے سال، تو ان کے لیے کتنا، ان کو ایمان کی فکر کرنی چاہیے. لیکن نبی نے پہلے کہہ دیا ایمان سے اس طرح نکل جائیں گے، اور ایمان کو مطلب ایمان سے اچکنے والے فتنے. اس لیے ہمارے لیے اتنے باب میں نے ایک محدثین نے کافی وجوہات ذکر کی ہے کہ کیوں ہم کتاب الفتن کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں. اس عنوان پر ہم ایک بڑا یہ ہے، اور جو ہے ہمارے لیے اہم جو ہے سبب یہ بھی ہے کہ ہم اس لیے اس موضوع کو سیکھیں. صاحب اس حوالے سے بات کافی زیادہ ہو جائے گی، لیکن میں اس موضوع کو تھوڑا مختصر کرتا ہوں. یہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ چلیں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ فتنے بہت زیادہ ہیں، سیکھنا ضروری ہے. اب اس سے بچاؤ کے لائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ فتنوں سے بچاؤ کے لائے عمل تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، 3-4 چیزیں ہیں بنیادی نا. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق دوبارہ معاشرے کا دین کے ساتھ، اور پھر دین کے ساتھ کیسے پختہ ہوگا، تو وہ رجال اللہ سے پختہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ بھی بھیجی ہے، رجال اللہ بھی، یعنی انبیاء بھی ساتھ ساتھ آئے کتابوں کے. تو ہم نے ماحول بہتر کرنا ہے، اور علماء کرام سے ربط رکھنا ہے، مستند علماء کرام سے اپنی رہنمائی لینی ہے. ہر ایک سے رہنمائی نہیں لینی دین کے حوالے سے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے، میں مختصر سا عرض بھی کر دوں، شبہات کی بات چل رہی تھی، تو دماغ میں شبہات پکنے نہیں دینا، فوراً رجوع کر کے آپ نے اپنے جواب حاصل کر لینا ہے مستند علماء کرام سے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو لٹریچر آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ لٹریچر جو کسی بھی صورت میں ہے، تو وہ آپ نے مستند لٹریچر اپنے سامنے رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے پھر ہمارے کافی تدابیر بھی بتائی ہے اس زمانے میں. معوذات کے عنوان سے کافی آپ علیہ السلام نے دعائیں بتائی ہیں، اللہم، جس میں اعوذ کا لفظ آتا ہے. ایک مسلمان کے لیے فرض ہے اس زمانے میں کہ وہ ہر جو ہے نماز کے بعد اس کو اپنے اللہ کی مدد آئے گی نا، جب وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں. ہم نے جمع کی تقریباً 80 کے قریب احادیث ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. یہ اب حضرات نے جمع کر دی، بہت سارے علماء کرام نے. تو اس معوذتین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے دجالی فتنے کے حوالے سے خاص تدابیر بتائی ہے. فتنہ مادیت سے دور رہیں، مادیت کے اندر زیادہ نہ گھسیں، یعنی صرف دنیا اور صرف دنیا. اپنی روحانی محنت کے لیے وقت نکالیں. آپ کی روح اگر بالکل ناپاک ہو جائے گی، بالکل مردہ ہو جائے گی، تو پھر آپ کو تو سکون بھی نہیں ملے گا. مغرب اسی وجہ سے خودکشی کی طرف جا رہا ہے. مادیت کو چھوڑے، روحانیت کے لیے اپنی محنت بھی نکالے، یہ ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ ہے کہ قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، وقت دیں. قرآن دلوں پہ اثر کرتا ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چوتھا ایک بڑا ہے، آپ علیہ السلام نے خاص جو نسخہ ارشاد فرمایا ہے، اور جمعہ والے دن یا روزانہ بھی کم از کم 1 صفحہ سورہ کہف کا پڑھیں. یہ صورت پڑھے بھی انشاءاللہ غیبی اللہ کی مدد آئے گی. آپ ان تمام فتنوں سے، علمی ہو عملی فتنے ہیں، آپ بچیں گے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ تدبر کر کے، کیونکہ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے مادیت و روحانیت کا فتنہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے مادیت کو چھوڑ کے نوجوان اپنے ایمان کے خاطر غاروں میں چلے گئے تھے. وہ ساری کشمکش چل گئی. وضرب لہم مثل الرجلین، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، فتنے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے. 2 طرح کے ہوں گے، ایک مادیت میں گھرا ہوا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال دیا ہے. دوسرا مومن ہوگا، بولے گا اللہ کو پر ایمان لیا، نہیں مانے گا. تو مطلب یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں مادیت کا فتنہ بتایا. اس صورت پر جن حضرات نے کام کیا، ندوی صاحب نے کتاب لکھی، مناظر حسن گیلانی صاحب نے کتاب لکھی ہے، معرکہ ایمانیت و مادیت. تو مادیت سے اپنے آپ کو دور رکھیں. انشاءاللہ مادیت سے آپ جب دور ہوں گے، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اپنی لائف سٹائل سادہ رکھیں گے. دوسری بات،
غذاؤں میں بھی خاص طور پر اپنی فکر رکھیں کہ حرام غذا ہمارے حلق سے نیچے نہ آئیں. جب حرام غذا جاتی ہے تو تمام فتنے آپ بچیں نہ بچیں آپ کے لیے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. حرام غذا کسی بھی نوعیت کی حرام غذاؤں سے بچیں. اور اس کے بعد پھر یہ فتنۃ الشہوات سے بھی بچیں. فتنۃ الشہوات کے لیے اپنے لیے خاص طور پر نظر کی حفاظت. ماحول میں اپنے لیے اس طرح اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے ماحول ایسا بنائیں کہ اس میں فتنۃ الشہوات کے لیے کوئی ایسا راستہ نہ ہو کہ انسان اس کی طرف جائے. اس کے لیے پلاننگ کرے آپ کہ میں اس گندے ماحول سے کس طریقے سے اپنی نظر کو بھی بچاؤں, اپنے بچوں کو بھی بچاؤں. تو یہ کچھ بڑی باتیں تھیں, میں نے آپ کے سامنے مختصراً خلاصہ کر کے لکھی. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. الحمدللہ بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو ہوئی. محترم ناظرین گرامی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس وقت تک ہمارے ساتھ جڑے رہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم. الگ ہے تراویح روزوں کی شان, مزہ سحری افطاری کا کب کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم, آج ہم موجود ہیں رحمان اکیڈمی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن پیام رمضان میں. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جو آپ کے مسائل کا حل, جس میں ہم روزمرہ کے مختلف پیش آنے والے مسائل کے بارے میں سوالات کرتے ہیں جید علماء کرام سے. تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, مفتی انوار السادات صاحب, جو کہ فاضل دارالعلوم کراچی و متخصص جامعہ اشرف المدارس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب, پہلا سوال یہ ہے کہ ہجڑے کو صدقہ فطر دینا جائز ہے, جو کہ مخنث جسے بھی کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد. دیکھیں, جو بھی مسلمان ایسا ہو کہ جو صدقہ فطر کا مستحق ہو تو اسے صدقہ فطر دینا جائز ہے. اب ہجڑا اگر وہ مطلب شی میل جسے کہا جاتا ہے, تو وہ بھی اگر یعنی کہ صدقہ فطر کا مستحق ہے تو اسے دے سکتے ہیں. یعنی آسان لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے نا, تو اسے صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے. یعنی مستحق بھی ہو, اسی طریقے سے وہ سید بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہی بات کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. اچھا, اگلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کان, ناک اور آنکھ میں ان جگہوں میں دوائی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں, آنکھ میں دوائی ڈالنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی آنکھ میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ذائقہ محسوس ہوتا ہے جب ہم ڈالتے ہیں آنکھ کے اندر. جی, تو دیکھیں اصل میں وہ جو ذائقہ محسوس ہوتا ہے نا, وہ مسامات کے ذریعے سے محسوس ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ شریعت میں روزہ ٹوٹنا اس وقت کہلاتا ہے کہ جب منہ کے راستے سے باقاعدہ کوئی چیز اندر جائے. یعنی وہ راستے جو کہ قدرتی راستے ہیں کہ جن کے ذریعے سے چیز جو ہے وہ اندر جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو ذائقہ محسوس ہو رہا ہے وہ مسامات کے ذریعے مطلب دوائی جو ہے پہنچ رہی ہے اندر, لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اس لیے روزے کی حالت میں جو ہے وہ آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں. اسی طریقے سے ناک میں جو ہے نا دوائی نہیں ڈال سکتے روزے کی حالت میں, کیونکہ اگر ناک میں دوائی ڈالیں گے تو ناک سے حلق کے درمیان جو ہے وہ راستہ موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں ہاسپٹل وغیرہ میں, ان کو بسا اوقات ناک کے ذریعے سے مطلب جو وہ دوائی غذا اندر پہنچائی جا رہی ہوتی ہے, تو وہ کان پہ نہیں لگاتے اس چیز کو, بلکہ وہ ناک پہ لگاتے ہیں, کیونکہ ناک اور حلق کے درمیان راستہ جو ہے وہ موجود ہے. تو ناک میں دوائی ڈالیں گے تو وہ حلق میں پہنچ جائے گی. تو اس لیے جو ہے روزے کی حالت میں ناک میں دوائی نہیں ڈال سکتے, کیونکہ اگر ڈالیں گے حلق تک پہنچ جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور تیسری بات آپ نے پوچھی کان میں دوائی ڈالنے کے حوالے سے, تو دیکھیں اگر کان کا پردہ صحیح ہے نا, پھٹا ہوا نہیں ہے, صحیح ہے مطلب سالم جیسے کہ نارمل ہوتا ہے, تو اس صورت میں تو کان میں بھی دوائی ڈال سکتے ہیں. لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں ڈالنی چاہیے, تو اس لیے کوئی احتیاط کرے کہ افطاری کے بعد جو ہے وہ ڈال لے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن کوئی اگر ڈال لیتا ہے اور کان کا پردہ صحیح ہے تو بھی روزے میں فرق نہیں پڑے گا. ہاں, اگر کان کا پردہ اس کا پھٹا ہوا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ جب وہ دوائی ڈالیں گے تو وہ حلق تک پہنچ جائے گی, تو اس لیے پھر وہ ایسا شخص نہیں ڈال سکتا, اگر ڈالے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا مفتی صاحب, ناک میں جو دوائی ڈالنے کی ممانعت ہے وہ لکوڈ وغیرہ, یا اگر کوئی ایسی دوائیاں بھی آتی ہیں انہیلر سونگھتے ہیں, وکس وغیرہ سونگھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر وکس وغیرہ ایسی ہے نا کہ اس کے ذرات وغیرہ کوئی اندر جائیں گے, اصولی بات یہی ہے کہ حلق میں کوئی چیز اگر جاتی ہے نا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے.
اب اگر سونگھنے کے ذریعے سے جیسے بھاپ وغیرہ لیتے ہیں لوگ وکس کی تو اس کے ذرات اندر جاتے ہیں تو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں بھاپ نہ لی جائے. تو وکس کے اگر بھاپ لے گا کہ ویسے ہی سونگھ رہا ہے، خوشبو سونگھ رہا ہے، عطر وغیرہ سونگھ رہا ہے اور کوئی ایسی چیز اس کے ذرات وغیرہ حلق میں نہیں جا رہے ہیں تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اسی طریقے سے ناک میں جو دوائی ڈال رہے ہیں نا، اگر وہ یعنی کہ لکوڈ والی ہے تو پھر تو وہ آ جائے گی اندر. لیکن اگر وہ خشک دوائی ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے اگر وہ پھر بھی جلی جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر نہیں جاتی تو نہیں ٹوٹے گا. تو اس لیے اب یہ تو آدمی جب کرتا ہے نا پھر معلوم ہوتا ہے، تو اس لیے احتیاط کی جائے کہ روزے کی حالت میں جب ناک میں دوائی استعمال نہ کی جائے. احتیاط کرنی چاہیے. جزاک اللہ. اگلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص تھوک نکلتا رہتا ہے بار بار، تو ویسے تو یہ عام طور پہ ہوتا ہے، تو اس سے کیا روزے میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، تھوک تو اصل میں منہ کے اندر کی ایک چیز ہے نا، اور اس سے تو بچنا بھی مشکل ہے. تو شریعت نے تو آسانی کی ہے نا ہمارے لیے، تو اس لیے اگر آدمی تو بنتی رہتی ہے، یعنی لوگ تھوک تو اگر بار بار پھینکے گا تو مشقت میں، تو اس وجہ سے تھوک کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں یہ ہے کہ خود جمع کرتا رہے کوئی آدمی اور پھر اس کو نگلے تو اس کو مکروہ قرار دیا گیا، روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا. اگلا سوال یہ ہے کہ تراویح کے متعلق ہے کہ تراویح کی رکعتیں شریعت سے کتنی ثابت ہیں؟ تراویح کے متعلق تفصیل میں. دیکھیں تراویح کی جو رکعتیں ہیں نا وہ 20 رکعتیں ہیں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعتیں تراویح ہیں. تو دیکھیں جو ویسے تو احادیث بھی موجود ہیں، شرعی دلائل بھی موجود ہیں، لیکن خود اگر تراویح کے لفظ پہ بھی غور کیا جائے نا تو تراویح کا جو لفظ ہے یہ ترویحۃ کی جمع ہے، عربی کا لفظ ہے یہ. اور تراویح بولا ہی اسے جائے گا کہ جو 2 ترویحوں سے زیادہ ہو، یعنی ترویحۃ کا مطلب ہو گیا ایک ترویہ، یعنی 4 رکعتیں ہو گئی، یہ ایک ترویہ ہو گیا. پھر 8 رکعتیں ہو گئی، یہ ترویحتان یعنی 2 ترویہ ہو گئے. اور تراویح جب بولا جائے گا جب یہ 2 سے زیادہ ہوں گے. تراویح کا جو لفظ ہے یہ 8 پر تو بولا ہی نہیں جاتا. تراویح کا لفظ خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ 8 سے زیادہ جو ہے وہ رکعت ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ 4 ائمہ ہیں کہ دنیا بھر کے اندر مسلمان کوئی نہ کوئی ان کی پیروی کرتا ہے، یعنی کہ ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا ضروری ہے. اتباع مسائل کے اندر کسی ایک کی اتباع کرنا ضروری ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ، چاروں ائمہ کے نزدیک کسی کے نزدیک بھی 8 رکعت تراویح نہیں ہے، یعنی کسی کے مسلک میں بھی 8 رکعت تراویح نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک 2 قول ملتے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ یعنی 8 سے زیادہ ہی کے ہیں دونوں قول ان کے، یعنی ایک تو 20 ہے اور ایک 20 سے بھی زیادہ کا ہے ان کا قول، یعنی کہ 8 رکعت کا قول کسی کا بھی نہیں ہے. پھر حرمین میں بھی اب تک یعنی کہ ابھی کچھ کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے، کچھ قانونی پابندیاں ہیں جو بھی ان کی پیچیدگیاں ہیں جس کی وجہ سے کم رکعتیں ہو رہی ہیں، 10 ہو رہی ہیں سننے میں آیا. لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی یہی چلتا ہے کہ 20 رکعت تراویح مطلب ہوتی ہیں. یعنی جو ہمارے مرکز ہیں حرمین شریفین وہاں پر بھی 8 رکعت تراویح نہیں بلکہ 8 سے کیا ہو رہی ہیں زیادہ ہو رہی ہیں، 10 ہو رہی ہیں. اور اس سے پہلے تک تو کیا ہے 20 بھی کافی سالوں تک ایک طویل عرصے تک رہی ہیں. پھر خود صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے عمل سے ثابت ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، تابعین تبع تابعین رحمہ اللہ کے عمل سے کیا ہے ثابت ہے. ایک روایت میں بھی آتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا، یعنی کہ 20 رکعت تراویح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور 3 رکعتیں جو وہ وتر پڑھا کرتے تھے. یہ روایت جو ہے اس کو متعدد جو ہے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ نقل کیا باقاعدہ. امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے. تو اسی لیے تراویح کی جو رکعت ہیں نا وہ 20 رکعت تراویح ہیں اور یہ ثابت ہے، اس کے اوپر اجماع ہے. اجماع منعقد ہے. جزاک اللہ بہت بہت اچھا. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں بھی مردوں کی طرح تراویح جماعت کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں، کیا ان کے لیے گنجائش ہے؟ جی، عورتیں جو ہے تراویح مردوں کی طرح جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتے ہیں نا. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر ہی مطلب جو ہے کوئی حافظ صاحب موجود ہیں، کوئی ان کا بیٹا یا کوئی بھی محرم وغیرہ، کہ ان کی ابتدا میں وہ مطلب پڑھ رہی ہیں جماعت سے، تو ٹھیک ہے. اگر وہ محرم ہے پہلے مردوں کی صف بن جائے گی پھر عورتوں کی صف جو ہے وہ بن جائے گی، تو اس صورت میں تو مطلب کیا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی غیر محرم ہے مثلا اور اپنے گھر کے اندر ہی پڑھ رہی ہیں وہ،
تو اس صورت میں یہ کہ درمیان میں کوئی پردہ وغیرہ ہو، حائل ہو، مردوں کی صف ہو، پھر اس کے بعد پردہ ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عورتوں کی صف ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ گیپ نہ ہو. اس کی اپنی تفصیل ہے. ایسا وقت دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک کمرے کے اندر مثلاً جو ہے مرد کھڑے ہوئے ہیں اور دوسرے کمرے میں جو ہے وہ خواتین ہیں، بیچ میں فاصلہ کافی زیادہ ہوتا ہے. اس کی ایک لمٹ اور مقدار بیان کی ہے شریعت نے کہ اگر وہ فاصلہ اتنا ہوگا تو پھر نہیں ہوگی نماز. تو اسی لیے کوئی اس طرح کرتا ہے تو کرنے سے پہلے معلوم کر لیا جائے کہ بھئی ہم اس طرح گھر میں تراویح پڑھ رہی ہیں تو ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، جو بھی ہے. بس اوقات نیچے پڑھ رہی ہوتی ہیں، اوپر چھت پہ تراویح ہوتی ہے اور نیچے جو ہے وہ خواتین پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح تو پھر نہیں ہوگی نا. یہ تو اتنا فاصلہ آ جاتا ہے، اس کو اس طرح ابتدا نہیں ہوتی ہے. تو اس کی تفصیل ہے. اور اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس سوال سے کہ مطلب عورتیں خود جماعت مطلب کریں، گھر میں کوئی حافظہ خاتون ہے، تو دیکھیں ویسے تو عورتوں کی جماعت جو ہے یہ مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے عورتوں کے لیے یہ کہ وہ اکیلے انفرادی طور پر جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کریں. اگر وہ کوئی حافظہ ایسی ہے کہ اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ بھئی مجھے قرآن یاد نہیں رہے گا تو اس لیے میں پڑھ لیتی ہوں، مطلب بھول نہ جائے، تو اس میں چند شرائط کے ساتھ مطلب اجازت دی گئی ہے. ایک تو یہ کہ خود گھر ہی کی خواتین ہوں اور کسی کو یعنی کہ بلایا نہ جائے، دیگر اڑوس پڑوس سے یا رشتہ دار خواتین کو نہ بلایا جائے، گھر ہی کی خواتین ہوں اور کوئی اعلان وغیرہ نہ ہو اس کے لیے باقاعدہ. اور اسی طریقے سے آواز جو ہے خاتون کی وہ باہر نہ جا رہی ہو گھر سے، یعنی دھیمی ہلکی آواز میں جو ہے وہ قرات وغیرہ کرے. اور اسی طریقے سے جب وہ جو امام بنے گی خاتون وہ بیچ میں کھڑی ہوگی، یعنی صف اس طرح بنے گی، ایسا نہیں کہ مردوں کے درمیان میں کھڑی ہوگی، پہلی صف کے درمیان میں جو ہے خاتون جو ہے وہ کھڑی ہوگی امامت. اور یہ مکراہت کے ساتھ ہو تو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ کیا ہے یعنی کہ الگ الگ انفرادی طور پر جو ہے وہ پڑھیں. اچھا، اگلا سوال یہ کیا ہے کہ اگر روزے میں کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، بد نظری وغیرہ ہو جاتی ہے، تو بد نظری کرنے سے روزہ تو فاسد نہیں ہوگا؟ روزے کی جو فاسد کرنے والی چیزیں ہیں نا، تو اس میں یہ شامل تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ روزے کی جو برکات ہیں اور جو ثواب ہے اور جو تقویٰ کا حصول ہے وہ اس سے پھر حاصل نہیں ہوگا. یعنی کہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں بھی کوئی اگر گناہ کر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے، یعنی روزہ اس سے مکروہ ہو جائے گا، ثواب میں کمی آ جائے گی، لیکن روزہ اس سے ٹوٹے گا نہیں. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا روزہ نہیں ہوا. شرعی لحاظ سے اس نے جو مطلب جو پورا کرنے کی ایک لمٹ تھی کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، تو اس کا روزہ تو ہو گیا ہے، لیکن روزے کی جو برکات تھی اور جو ثواب ہے اس سے یہ کیا ہوگا، محروم ہوگا، مکروہ کہلائے گا. فرض ادا ہو گیا، بس روزے کی برکات سے محروم ہوگا. جی جزاک اللہ. اچھا، ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا فحش کلام یا گالی دینے سے بھی یعنی روزے کے متعلق یہ بھی؟ جی، اس میں بھی یہی بات ہے جو میں نے تفصیل کے ساتھ بتا دی ہے کہ یعنی ثواب میں کیا آئے گی، کمی آئے گی، مکروہ ہے روزے کی حالت میں اس طرح کرنا. اچھا، اسی طریقے سے کچھ سوالات اسی طریقے سے آ رہے ہیں کہ ڈرامے دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹک ٹاک بنانے سے، ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں؟ جی، ڈرامے میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ فضولیات ہے، اس میں تو مطلب جائز نہیں ہے دیکھنا ہی، بنانا یہ چیزیں ساری. تو اس میں بھی یہ بات ہے کہ روزے کی حالت میں کیا ہے، مکروہ ہے، یعنی روزہ اس سے مکروہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے ٹک ٹاک وغیرہ میں اگر کچھ دینی وغیرہ پہلو ہے، کوئی تقریر ہے، کوئی اس میں میوزک نہ ہو، کوئی نامحرم کی تصویریں وغیرہ یہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں تو پھر تو اجازت ہے. لیکن اگر یہ چیزیں آتی ہیں کہ تصویریں آ جاتی ہیں نامحرم کی یا کوئی میوزک وغیرہ پیچھے آتا ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی روزے کی حالت میں. اچھا، ایک سوال یہ کیا ہے کہ روزہ کن وجوہات کی بنا پر چھوڑنا جائز ہے؟ لیکن اس کی تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، یعنی جو بنیادی طور پر جو پیش آتی ہے صورت، یعنی عام طور پر چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں آپ یا توڑنے کی؟ یعنی ایک سوال یہ ہے کہ چھوڑنا جائز ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر توڑ سکتے ہیں روزہ رکھ کر. اچھا، لیکن چھوڑنے کی جو صورتیں مثلاً یہ بھی ہو سکتی ہے کوئی خاتون مثلاً حاملہ ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے روزہ نہیں رکھے، خود اپنی جان کا خطرہ ہو یا بچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں اس کے لیے کیا ہے، گنجائش ہے. اسی طریقے سے کوئی عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، شیر خوار بچہ ہے اس کا، کہ اگر وہ نہیں پلائے گی تو خود کمزور ہو جائے گی، یہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. کوئی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے شخص کہ وہ روزہ رکھنے پر اس طاقت اور قوت نہیں ہے اب، جیسے کہ شیخ فانی جسے بولا جاتا ہے، زندگی کے آخری سٹیج پر مطلب وہ چل رہا ہے کہ ہمت ہی نہیں ہے اس میں روزہ رکھنے کی، تو پھر اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اور ایسا شخص جو ہے وہ فدیہ پھر دے گا، اس کی اپنی تفصیلات ہیں. اسی طریقے سے کوئی شخص مثلا گردوں کی بیماری کے مرض ہوتے ہیں
کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے پانی وغیرہ کا زیادہ استعمال کیا جائے، نہیں کریں گے تو بیمار کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں قضا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر روزے کی حالت میں جو ہے وہ کوئی ایسی بیماری آ گئی، پیٹ میں درد مطلب ہو گیا، ایسا شدید قسم کا ہو رہا ہے کہ مطلب دوائی ڈالے بغیر صحیح نہیں ہوگا، یعنی کہ ایک تو صورت ہے نا کہ انجیکشن لگوا لیا جائے، یہ بھی سہولت ہے نا کہ انجیکشن سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر دوائی استعمال کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، جان نکلنے کا خوف ہو رہا ہے یا مرض مزید بڑھ آئے گا، کوئی ایسی یعنی طبیعت خراب ہو گئی، بیماری کی کیفیت، تو یہ تو جب پیش آئے نا مطلب تو اس وقت معلوم کر لیا جائے فوراً، یعنی اس کو اصولی طور پہ یوں نہیں بتایا جا سکتا ہر بیماری کا الگ الگ بتایا نہیں جی، جا سکتا۔ بلکہ یہ تو یہ کہ جس کو جو بیماری پیش آئے نا تو اس وقت مجھے کیا کرنا ہے، کیا کروں، توڑوں یا نہیں توڑوں، تو علماء سے معلوم کر لیں کہ بھئی میری کیفیت یہ ہو رہی ہے تو میں کیا کروں۔ جیسے میں نے کہا کہ جان جانے کا خطرہ ہوگا یا بیماری اور بڑھ جائے گی، مرض بڑھ جائے گا، اگر دوا استعمال نہیں کرے گا، کوئی اور متبادل بھی نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ انجیکشن ہوتا ہے نا متبادل، وہ بھی نہیں کر سکتا یا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر روزہ جو ہے مطلب توڑ سکتا ہے۔ اتنی شدید پیاس لگ رہی ہے کہ نہیں استعمال کرے گا پانی وغیرہ تو جان جانے کا خوف ہے، ہلاکت کا خوف ہے، تو پھر اس صورت میں بھی کیا ہے، روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ تو اس طرح مختلف صورتیں ہیں جن میں سے میں نے چند جو ہے تفصیل سے بیان کر دی۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ تو ہمارے ساتھ مفتی صاحب، مفتی انوار السادات صاحب، اسی طریقے سے ہم ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے، اور اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ملتے ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 4:30 بجے۔ بہت بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں